اللہ نے دین نازل کیا ہے، پیغمبروں کو بھیجا ہے، اسی چیز پہ کہ کوئی میری مرکزیت سے نہ نکلے۔ شرک و کفر کو کیوں نہیں بخشتا؟ کہ اس کائنات کا مرکز اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی نے بنایا۔ جب کچھ نہیں تھا وہ تھا۔ کوئی پاکستان میں رہتا ہے اور پاکستانی کہتا ہے اور کہتا ہے میں قائد اعظم کو نہیں مانتا، نظام شمسی سے جو سیارہ نکل جائے گا وہ اس سے باہر ہو جائے گا، وہ سورج کے نظام سے باہر ہے، سولر سسٹم سے باہر ہے۔ کہ میں نے اصول بنایا کہ اس راستے پہ چلو گے تو شفا پاؤ گے، اور اس راستے پہ چلو گے تو کینسر زدہ ہو جاؤ گے، اس پہ چلو گے تو چلتے جاؤ گے، کامیابی کی منزلوں کو چھوؤ گے، اور اس پہ چلو گے تو کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ میں نے ہی اصول بنایا۔ ہم نے ایمان کے معاملات کو اصل میں پتہ نہیں کس طرح ڈیفائن کر کے اپنا لیا ہے، اور جیسے چاہ توڑ مروڑ لیا۔ بے شک اللہ ہی پاورفل ہے، وہی آل مائٹی ہے، وہی آل پاورز ہے، اور سارا کچھ اسی کے اختیار میں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سائنس سے اب تک حل نہیں ہو رہی، کہ یہ انسان اچھا خاصا صحت مند، سارے اس کے آرگن سب کام کر رہے ہیں، سارا جسم بالکل ٹھیک ہے، سیلز اس کے صحیح چل رہے ہیں، دماغ اس کا صحیح چل رہا ہے، اس کی ہارٹ بیٹ بھی صحیح ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اور مر گیا۔ کیوں مر گیا؟ جیسے ارسطو افلاطون نے کہہ دیا تھا جب ان سے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے، انہوں نے کہا بھئی ہمارا علم کافی ہے، ہمیں کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ اس آرگومنٹ کو اختیار کریں جو حق کی تائید میں آئے، اور اس آرگومنٹ سے بچیں جو حق کے خلاف کھڑے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ شرک و کفر کو نہیں بخشتا۔ شرک و کفر کو کیوں نہیں بخشتا؟ ہر گناہ کو بخشنے کے لیے تیار ہے، مگر شرک و کفر کو نہیں۔ اس کا مطلب ہے شرک و کفر کے اندر بہت بڑا ڈائیورجن ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑا چینج ہے۔ یہ جو ہمارا وجود ہے نا گویا پورا ہٹ جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم اندر اپنے ایک ایسی ساخت پیدا کر لیتے ہیں کہ جس میں پھر ہم بالکل بدل جاتے ہیں، ہمارے اندر کوئی اور کسی اور قسم کی اورینٹیشن ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا خدا مرکزیت والا انسان کہ جو ایمان پہ کھڑا ہے وہ خدا کو مرکز بنا کے کھڑا ہے، یہ ایمان ہے، یعنی وہ تھیو سینٹرک ہے، اپنے نظریے میں تھیو سینٹرک ہے، خدا کو مرکز بنائے ہو جب تک ایمان موجود ہے، اور ایمان جیسے ہی گیا تو اس کا یہ تھیو سینٹرسزم ختم ہو گیا، یعنی خدا مرکزیت کا تصور ختم ہو گیا، اب کچھ اور مرکز ہے اس کا۔ یہ ہے کفر کا مسئلہ۔ جبکہ گناہ کرنے والا وہ بہرحال تھیو سینٹرک ہے، کیونکہ وہ خدا کو مانتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کی حاکمیت کا اور اس کی بادشاہت کا قائل ہے، وہ خدا کے اوصاف، اس کی صفات اور اس کی ذات کا قائل ہے، وہ اس کے سارے احکام کا قائل ہے، تو وہ تھیو سینٹرک رہے گا چاہے کتنا ہی گناہ گار۔ لیکن جس نے کفر کیا، انکار کیا، تو وہ تھیو سینٹرک نہیں، وہ خدا مرکزیت سے نکل گیا۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے جو میری اس مرکزیت کے تصور سے نکل جائے گا اس کو میں نہیں بخشوں۔ اسی چیز کا دروازہ بند کرنے کے لیے اللہ نے دین نازل کیا ہے، پیغمبروں کو بھیجا ہے، اسی چیز کا کہ کوئی میری مرکزیت سے نہ نکلے۔ اور یہ ایک بہت بڑی آنٹولوجیکل فیکٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی وجودی حقیقت ہے کہ اس کائنات کا مرکز اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی نے بنایا، جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، پھر اس کے ارادے سے، اس کی مشیت، ایک ایک ذرہ وجود میں، ایک ایک ذرہ۔ جی ہاں، ہم اس کی کیا مثال دیں؟ آدمی ایک گھر بناتا ہے وہ خود اس کا مرکز ہو جاتا ہے، انسان ایک ادارہ بناتا ہے اس کا مرکز ہو جاتا ہے، ہم ایک ملک بناتے ہیں اس کا مرکز ہو جاتے ہیں۔ تو اس مرکز سے انحراف کا مطلب ہے کہ اس گھر سے نکلنا، یہی مطلب لیا جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ اس مرکزیت کو ہمیشہ ملوث رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بلا مثال بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ کوئی مثال بنتی نہیں ہے۔ خدا کی شان بہت بڑی ہے۔ کوئی پاکستان میں رہتا ہے اور پاکستانی کہتا ہے اور کہتا ہے میں قائد اعظم کو نہیں مانتا، کسی بھی ملک کے بانی کو نہیں مانتا، تو اس مرکزیت سے نکل گیا۔ تو یہ دنیا کا اصول ہے، لاجیکل بات۔
تو اب وہ ذات جس پہ کسی کو قیاس، جس کو کسی پہ قیاس نہیں کر سکتے، وہ ذات، وہ ایسی خالق و مالک. ہم تو پھر خالق نہیں ہیں، ہم تو خالی دریافت کرتے ہیں، ہم خالی سبب بنتے ہیں اسی کی عطا سے، اور پھر ہم بانی بن جاتے ہیں، اور بانی بن کر ہم اپنی مرکزیت کا نظام قائم کر دیتے ہیں، اور اس سے نکلنے کو ہم سب سے بڑی گستاخی سمجھتے ہیں، اور ہم پھر اس کے بعد ایک خط کھینچ دیتے ہیں کہ جو اس مرکزیت سے نکلا ہوا ہے وہ اور ہے اور ہم اور ہیں. تو اب بتائیے اسی لاجک پر خدا کا حق تو بہت بڑا ہے، وہ تو خالق ہے، اور ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے کائنات میں جو اس کی اجازت کے بغیر پیدا ہوا ہو یا اس کی اجازت کے بغیر ہل سکے. وہ فرماتا ہے جو پتا گرتا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے، یعنی میری اجازت سے گرتا ہے. جو تبدیلی آتی ہے وہ بھی اسی کے حکم سے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے، اور باقی سب کیا ہے؟ ممکن الوجود، کنٹینجنٹ. ہم سب کنٹینجنٹ ہیں اور وہ نیسیسری. تو جو نیسیسری ہے تو اسی کی مرکزیت میں رہنا ہوگا نا، اس کی مرکزیت سے نکلیں گے ختم ہو جائے. نظام شمسی سے جو سیارہ نکل جائے گا وہ اس سے باہر ہو جائے گا، وہ سورج کے نظام سے باہر ہے، سولر سسٹم سے باہر ہے، اور جو اس کے گرد ہے وہ سولر سسٹم میں. تو جو بندہ اللہ کی بندگی سے نکل جائے گا، جو کفر میں آ جائے گا، جو کافر ہو جائے گا، یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ تھیو سینٹسزم کے اس نظام سے باہر نکل گئے ہیں. وہ ایک بہت بڑی حقیقت سے ٹکرا گئے، ایک وجودی حقیقت سے ٹکرا گئے، ایک عالمی حقیقت سے ٹکرا گئے، سب سے بڑے مرکز سے ٹکرا گئے جو خدا کا مرکز ہے، جو خدائی مرکز ہے، اس سے ٹکرا گئے. گویا وہ پوری کائنات کا نظام بدل رہے ہیں. یہ سمجھیے آپ. آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا نا یہ کفر کا مسئلہ اور شرک، بھائی اتنا آخر اس میں اتنی سختی کیوں ہے اور کافر کیوں جہنم میں جائیں گے. تو یہ سمجھ لیجیے جب اتنی بڑی ٹکر لوگے تو جہنم میں نہیں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ جب پورے نظام سے ٹکرا. وہ فرماتا ہے، اس لیے وہ فرماتا ہے تم عملی سطح پر تمہاری گزاشتیں، تمہاری غلطیاں، خامیاں میں معاف کر دو، کیونکہ اس میں تم میرے نظام سے نہیں ٹکرا رہے، میرے الوہی سرکل سے باہر نہیں جا رہے. لیکن جب کفر کرو گے تو پھر میرے سرکل سے تم باہر گئے. تم نے ایک بہت بڑی آنٹولوجیکل فیکٹ کو بدل دیا، تم نے اپنے اندر ایک بہت بڑا ڈائیورژن قبول کر لیا، تم نے اپنے اندر پورا ایک 180 ڈگری کا شفٹ کر لیا. تم گویا بالکل اپنے جیسے قد کے برخلاف کھڑے ہو گئے. دیکھیں اللہ نے کیوں فرمایا کہ مسلمان گویا کہ سیدھا چل رہا ہے. افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی، جو سیدھا چل رہا ہے یعنی ہدایت پر چلنے والا، وہ ایسا ہے جیسے اپنے چہرے کے اوپر کر کے چل رہا ہے، سر کو اوپر کر کے چل رہا ہے، سیدھے قد سے چل رہا ہے. فرمایا تو جو ایسے چل رہا ہے وہ ہدایت پر ہے. اما یمشی مکبن علی وجہہ، یا وہ اوندے منہ جو چل رہا ہے وہ حقیقت پر ہے، وہ ہدایت پر ہے. تو کافر کو کہا گیا کہ وہ گویا بالکل جیسے پلٹ گیا اور سر نیچے اور پیر اس نے اوپر کر لیا تو وہ اوندے منہ چل رہا. تو اب اگر ایسی ظاہر میں کوئی مثال ہو، ایک شخص سیدھا چلے اور ایک شخص منہ کے بل چلے، تو ساری دنیا کا فیصلہ ہوگا جو سیدھا چل رہا ہے یہی صحیح ہے. کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہے گا بھائی یہ جو سر کے بل چل رہا ہے یہ ٹھیک ہے. اللہ نے کتنی شاندار مثال دی کہ ذرا اس کو اپنے چشم تصور میں لاؤ، اور پھر بھی کوئی اگر کن ذہن نہ سمجھے تو ایک کو الٹا کر دے، ایک کو سیدھا کر دے، پھر مشاہدہ کر کے خود فیصلہ کر لے کہ یہ اچھا لگ رہا ہے یا یہ اچھا لگ رہا ہے. بس کافر کا حال یہی ہے کہ جب اس نے یہ ڈائیورژن لے لیا، جب وہ اس خدا سینٹرک سسٹم سے نکل گیا اور اس نے کفر کر لیا، تو اللہ فرماتا ہے وہ اوندے منہ چلنے والا ہو گیا، وہ پوری دنیا کی حقیقت سے ٹکرانے والا ہو گیا. وہ گویا پوری کائنات کا نظام بدلنا چاہتا ہے. ایسا تو ہوگا نہیں کہ کائنات کا نظام بدل جائے. ہاں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ضرور اوندھا ہو چکا ہے، یہ الٹا ہو چکا ہے اور یہ منہ کے بل چل رہا ہے، یہ گمراہ ہو گیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو اس طرح گمراہ ہو جائے گا اور اس میرے نظام وحدانیت سے نکل جائے گا، وہ پھر بخشش کے قابل نہیں رہے گا. یعنی اس کے اندر جو ریسیپٹیوٹی ہے،
جو کیپیسٹی ہے ریسیپٹیوٹی کی وہ ختم ہو گئی اب. یعنی اللہ کی مغفرت اور بخشش کی جو ریسیپٹیوٹی ہے اس کی ختم ہو گئی. وہ اس قابل نہیں رہا اندر سے کہ اللہ کی مغفرت کو قبول کر سکے. سیدھی سی بات. یہ ایسے ہی جیسے کوئی اندھے منہ ہو گیا. میں دوبارہ اسی مثال میں آتا ہوں. جو اندھے منہ ہو گیا اب آپ اس سے کیا امید رکھیں گے؟ وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے. آپ ہاتھ میں کچھ لے کے کھڑے ہوں تو وہ آپ سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں. تو آپ کا قصور نہیں ہے، آپ تیار ہیں اس کی خدمت کے لیے، مگر وہ خود ہی اس حالت میں ہو گیا کہ اب آپ کی کوئی خدمت، آپ کا کوئی فائدہ، کوئی منفعت اس کے کام ہی نہیں آئے گی. تو اللہ پاک بھی اسی طرح رحمان ہے، رحیم ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح خود ہو گیا اور اس کے نظام رحمت سے نکل گیا تو اس کی کیپیسٹی تباہ ہو گئی، اس کی ریسیپٹیوٹی تباہ ہو گئی، اس کی استعداد ختم ہو گئی کہ وہ رحمت کو حاصل کر سکے. جی ہاں، یہ اسی طرح شیطان کا بھی یہی حال ہے. شیطان نے ایک دفعہ ایک بزرگ سے سوال کیا کہ میرے لیے رحمت سے حصہ کیوں نہیں ہے، جب اللہ فرماتا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر شے کو پہنچتی ہے، ہر شے کو. تو شیطان نے کہا کہ جب ہر شے کو پہنچتی ہے تو میں بھی تو شے میں داخل ہوں، میرے لیے کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس کی رحمت تو ہر شے کو پہنچ رہی ہے، لیکن شے ہی اگر نالائق ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ شے ناقابل ہو جائے تو کیا کرے؟ شے اس دائرے سے خود نکل جائے تو کیا کرے؟ تو ایک ایسی شے ہے کہ تو نے اپنی اہلیت کو خود ہی ختم کر دیا، مسخ کر دیا. شیطان نے اپنی اہلیت کو مسخ کر دیا. جب کوئی مرض کینسر بن جاتا ہے تو وہ اس لائق نہیں رہتا کہ اس پہ کوئی دوا اثر کرے. تو یہی حالت انسان کی ہو جاتی ہے، یہی حالت شیطان کی ہے کہ وہ انہوں نے اپنے اندر تاثیر کو قبول کرنے کا مادہ جو ہے وہ ختم کر ڈالا ہے، جو نافرمانی کی اس انتہا پہ پہنچے. اور کچھ لوگ ایسے پہنچ جاتے ہیں کہ واپسی کا راستہ ہی بند ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی. جیسے کہ ابو جہل، ابو لہب، یہ بڑے بڑے کافر جو اس وقت کے تھے، انہوں نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے نہیں ماننا. تو اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اس چیز کو تعبیر کیا، ان کی حالت کو تعبیر کیا اس بات سے کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے. تو یہ مہر ایسا نہیں کہ اوپر سے آئی اور روک دیا. وہ تو آ رہے تھے، ان کو روک دیا. وہ تو اس قابل تھے مگر اوپر سے مہر نے آ کے ان کو واپس کر دیا. نہیں، ایسا نہیں. وہ اس سطح پہ پہنچ گئے جس کو اللہ نے مہر سے تعبیر کیا. اسی کو مہر کہتے ہیں، اسی کو مہر کہتے ہیں. اور وہ اپنی طرف نسبت اس لیے کرتا ہے میں نے لگا دی، اس لیے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے اصول بنایا کہ اس راستے پہ چلو گے تو شفا پاؤ گے، اور اس راستے پہ چلو گے تو کینسر زدہ ہو جاؤ گے. اس پہ چلو گے تو چلتے جاؤ گے، کامیابی کی منزلوں کو چھوؤ گے، اور اس پہ چلو گے تو کبھی واپس نہیں آؤ گے. میں نے ہی اصول بنایا، میری بنائی ہوئی دنیا. اب آدمی نے خود طے کرنا ہے کہ وہ اس راستے پہ چلتا ہے، اس راستے پہ چلتا ہے. تو چونکہ اسی نے یہ ڈیفائن کیا، اسی نے واضح کیا ہے، دونوں راستے اسی نے ہمارے سامنے رکھے، اس لیے وہ فرماتا ہے کہ بس جو اب اس راستے پہ چل کے ایسا ہو گیا کہ ناقابل واپسی، پوائنٹ ٹو بی نو ریٹرن، تو کوئی اللہ نے اس پہ مہر لگا دی. اللہ نے اس پہ مہر لگا دی. تو اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ زبردستی ہوئی، کیونکہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ دنیا میں جبر نہیں فرمائے گا. لوگوں کو آزادی دی ہے، اپنی ول پاور سے اختیار کریں. شیطان نے بھی جب یہ کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا تو اپنی ول پاور سے کہا تھا اور آرگومنٹ کیا تھا. اللہ نے اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے یہ تھوڑی کہا تھا یا اللہ تو چاہتا تو ہو جاتا، تو نے چاہا ہی نہیں. یہ آج جو جواب ہم دے دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کی مرضی نہیں، یعنی قصور ہم کیے جائیں، غلطیاں کیے جائیں، اور پھر اس کے بعد جب اعتراف کرنے کا وقت آئے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی نہیں. ہم اعتراف نہیں کرتے، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے. ہاں، کارنامہ اگر انجام دیں تو اس میں خدا کو کبھی یاد نہیں کرتے، پھر خدا کو یاد نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں ہاں ہمارے ماں بدولت ہی ہیں، سب ہماری وجہ سے ہوا ہے. اب کہاں ہے خدا؟
اگر خدا پہ ایسی نظر ہے، اتنی کامل نظر ہے، تو پھر اپنی ہستی کو بھول جاؤ. اگر غلطیاں دیکھو گے اس کی طرف سے ہو رہی ہیں، خدا نخواستہ اگر یہاں وہاں یہ سمجھتے ہو کہ یہ اس کی طرف سے ہو رہا ہے، تو پھر یہ خوبیاں اور کمالات، تو ان کا کریڈٹ کیوں لیتے ہو؟ پھر تعریفیں کیوں وصول کرتے ہو؟ پھر انعامات کیوں لیتے ہیں؟ پھر اپنی جزا کیوں مانگتے ہیں؟ پھر وہ بھی اسی کا ہی ہے سب. تو انسان خوب سمجھتا ہے اور وہ خود اپنی زندگی میں فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں، میں بہرحال ایک اختیار رکھتا ہوں، میرے پاس ایک ول پاور ہے. اگر میں کوئی کمال کرتا ہوں، کوئی اچھا کام کرتا ہوں اور اس کا کریڈٹ میں لینا چاہتا ہوں کیونکہ میرا کمال ہے، تو اسی طرح اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، خامی ہو جاتی ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اس میں میرا ڈسکریڈٹ ہے، اس میں میرا قصور ہے، اور مجھے ماننا چاہیے کہ مجھ سے ہوا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. ہم نے ایمان کے معاملات کو اصل میں پتہ نہیں کس کس طرح وہ کر لیا ہے، اپنے کہیں جیسے ڈیفائن کر کے اپنا لیا ہے، اور جیسے چاہ توڑ مروڑ لیا. کہیں توکل کا کچھ کہیں سے کہیں مفہوم کر دیا، توکل کا نقشہ بگاڑ دیا، کہیں صبر کا نقشہ بگاڑ دیا، کہیں یہی چیزیں کہ بھائی اللہ کا اختیار، اس کو عجیب عجیب طریقے سے ڈیفائن کیا کہ جہاں خود پھنسے وہاں بس اللہ کے اختیار میں چھوڑ دیا، اور جہاں پر کہ نکلتے چلے گئے تو اپنا کریڈٹ لے لیا. یہ غلط ہے. ہر چیز کو اس کی حقیقت پہ رکھیں. بے شک اللہ ہی پاورفل ہے، وہی آل مائٹی ہے، وہی آل پاورز ہے، اور سارا کچھ اسی کے اختیار میں. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے اذن سے، اسی کے دیے ہوئے اختیار سے. میں نے پہلے بتا دیا. لیکن انسان کو، انسان کی ول پاور کو یہاں پر ایک کمپیٹیبلٹی دی گئی ہے، یہاں پر ایک کمپیٹیبلٹی دی گئی ہے آپ کو، اور وہ کمپیٹیبلٹی یعنی وہ مطابقت وہ آپ کی ول پاور کے ساتھ ہے کہ آپ اپنا ایک انٹینشن پیدا کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں. آپ باقاعدہ ایک چیز اپنے جیسے پاور میں محسوس کر سکتے ہیں، اپنے ارادے کو بجا لا سکتے ہیں، آپ اپنے اختیار کو نافذ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. بالکل آدمی چاہے تو زہر پی لے اور چاہے تو پانی پی لے، بالکل اس کے ساتھ. انسان چاہے تو اپنے آپ کو مار لے اور چاہے تو بچا لے، بالکل اس کو پورا اختیار ہے اس بات. تو یہ ایک کمپیٹیبلٹی ہے، حالانکہ خالق اللہ ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب سمجھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا وہی کرتا ہے. جب انسان ارادہ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو جو فعل وجود میں آتا ہے وہ اللہ پیدا کرتا ہے، وہ خالق ہے. ہاں اگر وہ پیدا نہ کرے تو آپ لاکھ ارادے کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ موت کو پیدا نہ کرے، مثال کے طور پہ موت کو پیدا نہ کرے، ہم زہر کے 1000 پیالے بھی پی جائیں تو موت نہیں آئے گی. اور جب وہ موت کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو آپ دارالشفا میں بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا کے بہترین اسپتال میں، بہترین ڈاکٹروں کے بیچ میں، اور سب سے اچھا علاج کرا رہے ہوتے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے موت کو پیدا کر دیا. بلکہ چلیے کہیں نہیں، ہنستے بستے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور ابھی صحیح تھے اور ابھی رخصت ہو گئے. یہ دیکھیے نا، موت کو پیدا کر دیا ایک دم سے بندہ یہ جا وہ جا، بس یہ ہے اصل. تو پیدا وہ کرتا ہے. تو اس لیے انسان جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے، انسان اپنے اختیار سے کام لے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سائنس سے اب تک حل نہیں ہو رہی. اس میں ایک بات یہ بھی ہے، سائنس جہاں پر بالکل گھن چکر ہوئی بھی ہے ابھی تک، کہ یہ انسان اچھا خاصا صحت مند، سارے اس کے آرگن سب کام کر رہے ہیں، سارا جسم بالکل ٹھیک ہے، سیلز اس کے صحیح چل رہے ہیں، دماغ اس کا صحیح چل رہا ہے، اس کی ہارٹ بیٹ بھی صحیح ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اور مر گیا. کیوں مر گیا؟ کیوں مر گیا؟ کس نے مارا؟ اب وہ خدا کو تو مانتے نہیں، ہم سے پوچھو. وہ فرماتا ہے میں ہی خالق ہوں، جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو اب اسی اختیار کے اندر اس نے ہمارے ارادے کو ہمارے اختیار کو کمپیٹیبل بنایا ہوا ہے. اس کو فلسفے میں کہتے ہیں کمپیٹیبلزم.
یعنی ہماری ایک مطابقت رکھ دی ہے اس نے کہ انسان اپنی ول کے ساتھ چلتا رہے، اور وہ باقاعدہ اس بات کو سمجھے گا، کانشیسلی انسان سمجھے گا کہ میری ول جو ہے وہ کام کر رہی ہے، بالکل سمجھے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی مطلب عذر نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی اس سے بچ نہیں سکتا کہ اللہ تیرا اختیار تھا میں کیا کروں۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا کہ شیطان کو بھی یہ بات نہیں سوجی، جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ نہیں کہا یا اللہ اختیار تو تیرا ہے سارا، جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، نہیں، اس نے اون کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا، اور اس کے بعد آرگومنٹ کر رہا ہے، خیر جو آرگومنٹ ہے اس کی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو پھر بالکل غلط بات کی، اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑا، اس کا کیا حق پہنچتا تھا خدا کے سامنے آرگومنٹ کرے، اللہ کے سامنے دلیل دے رہا ہے۔ یہ دلیل جو ہے نا یہ ہر جگہ کھڑی ہو سکتی ہے، بتا دی، اس لیے ایمان کی بات کیا کرے، ہر جگہ یہ نہ سوچا کرے کہ بھئی میری پاس دلیل ہے، اگر دلیل حق کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی تو اس دلیل سے بڑھ کر کوئی شیطانی تدبیر نہیں، یہ سب سے بڑی گمراہ کن چیز ہوگی۔ ایسا بہکے گا آدمی جیسے شیطان آج تک اپنی دلیل پہ کھڑا ہے اور اب قیامت تک اس پہ کھڑا رہے۔ جو لوگ دلیل کھڑی کر کے حق سے مقابلہ کرتے ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں اور ہماری سمجھ میں سب کے دلائل آ رہے ہیں، یہ بھی ایک تماشا ہے، ہم سب کے دلائل سمجھتے ہیں، جو رائٹ چلیں ان کے دلیل بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، جو لیفٹ چلیں ان کی، بھائی سیدھی سی بات ہے، دین بڑا سیدھا سیدھا ہے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو پیٹرن سیٹ ہے، جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے، جو نظام موجود ہے، وہ اس پہ چلتے رہیے، ختم بات۔ اب ایک شخص کہتا ہے 1400 سال میں قرآن کو میں نے سمجھا ہے پہلی دفعہ، تو اب کیسے مانیں گے، کیوں مانیں گے؟ یہ دلیل ہے اب، اور وہ دلیل دے گا، لیکن اس کی دلیل پورے سسٹم کو چیلنج کر رہی ہے، پوری روایت کو چیلنج کر رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشن ہے اور یہ ہماری ریزننگ ہے۔ تو اب یہ تو پورے دلیل وہ ہو گئی جو حق کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی۔ اب آپ جانتے ہیں جو حضرات یہ دعوے کرتے ہیں کہ آج تک کسی نے نہیں سمجھا، ہم نے اس آیت کی انٹرپریٹیشن یہ نکالی ہے، ہم نے اس طرح انٹرپریٹ کیا، ہم نے اس طرح اس کا مفہوم سمجھا ہے، وہ اس پہ چلا رہے ہیں، تو یہ خطرناک بات ہے۔ اس لیے اس آرگومنٹ کو اختیار کریں جو حق کی تائید میں آئے، اور اس آرگومنٹ سے بچیں جو حق کے خلاف کھڑی ہو۔ شیطان نے جو آرگومنٹ کی تھی وہ آرگومنٹ اگر شیطان کا نام ہٹ جائے اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ ابلیس کی آرگومنٹ ہے تو وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، بالکل آ جائے گی۔ وہ تو شیطان سے منسوب ہے اس لیے کوئی قبول نہیں کرتا، نہیں لا حول ولا قوت، شیطان کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ اس نے جو کہا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اور پیچھے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو بات تو بظاہر صحیح ہے، لیکن چونکہ حق کے مقابلے میں دلیل دے رہا ہے اس لیے باطل، غلط ہو گئی بات، کیونکہ حق آپ سے سب سے پہلے تقاضا کرتا ہے کہ مجھے بغیر کسی حجت کے مانو، حق کو ماننا ہوتا ہے، جب چیز ایک پروف ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ حق ہے، اس کو ماننا ہوتا ہے۔ تو دین جب ہمارے پاس آ گیا، مستند ذریعے سے آ گیا، اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ دین کے اندر آ گیا، تو اب اس کو پہلے مانیں، پھر اس کے حق میں دلائل جمع کریں اور اس کے حق میں دلیل سنیں، اس کے اگینسٹ نہیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے اصل میں، تو اس لیے یہ ایک وجودی حقیقت ہے، سائنٹیفک حقیقت ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اس کائنات کا مرکز صرف اللہ ہے، یہ تھیوسینٹرک ہے۔ اب اگر کوئی اس تھیوسینٹرسزم سے نکلے گا تو وہ دراصل پوری کائنات سے لڑے گا، اور وہ کافر ہے۔ پھر کافر چونکہ پوری اس نظام ہستی سے لڑ رہا ہے اور ٹکرا رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا میں کافر کو نہیں بخشوں گا، مسلمان جو ہوگا اس کی وہ ضرور بخشش فرمائے گا، جو کفر پہ مرے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں تاکہ یہ دروازہ کفر کا بند ہو جائے۔ ورنہ ایک بات بتائیے، گناہ تو بخشے جا سکتے ہیں، جیسے کہ اس نے اعلان فرما دیا گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے۔ اب اگر کفر کی بھی بخشش ہونے لگے تو نبیوں کے آنے کا فائدہ کیا؟ اب نبیوں کی ضرورت کیا رہے گی؟ دنیا کا ہر کافر ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے صاحب ہماری بھی وہی جائے گی، آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم آپ کو کیوں فالو کریں؟ جیسے ارسطو افلاطون نے کہہ دیا تھا جب ان سے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے، انہوں نے کہا بھئی ہمارا علم کافی ہے، ہمیں کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، یہ اس نے جواب دیا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔
افلاطون کے بارے میں بھی آتا ہے اور ارسطو کے بارے میں بھی آتا ہے، انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ کسی نبی کے پیروکار نہیں بنیں گے۔ تو دنیا کا ہر شخص یہ کہہ سکتا تھا جب بخشش ہو ہی جائے گی تو پھر آپ کو ماننے کا فائدہ کیا؟ تو اس لیے یاد رکھے، یہی وجہ ہے کہ کم از کم جہاں آپ ساری بات رکے گی وہ یہ کہ ایمان ضروری ہے، اور اسی لیے انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں۔ یہاں سے انبیاء کرام کی آمد کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہماری اصلاح کے اور بہت سارے اسباب ہیں جس کے لیے اللہ نے بھیجا نبیوں کو، تاکہ یہ کائنات یہ شر سے خالی ہو جائے اور اس میں خیر کی جو ہے وہ غلبہ ہو جائے، خیر کا نظام قائم ہو جائے۔ یہ پھر انبیاء کرام کی بعثت کا ایک اعلیٰ ترین مقصد اور اس کا حاصل ہے، اس کا ہدف ہے اور اس کا ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔